السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، 20 جون 2024 کو جو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ 21 تاریخ کو جو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا کیس سنوائی ہونے والی تھی، اس میں کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس کے حوالے سے خبر دی جائے، کچھ لوگوں کو خبر پہنچ چکی ہے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ 20 جون 2024 کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے کیس میں جو ٹیمپریری ویل لینا تھا وہ وڈرو کر لیا گیا ہے۔ وہ کیس وڈرو کر لیا گیا ہے۔ کیس وڈرو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کہ کیس سے ہم واپس پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پیچھے ہٹنے کا مقصد اور وجہ یہ تھی کہ ان کے وکیل مفتی صاحب قبلہ کے وکیل کو یہ معلوم تھا کہ اب یہاں سے ہمیں ٹیمپریری ویل نہیں مل پائے گی، تو ناظرین کرام اب وہاں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پروپر بیل کے لیے اپلائی کی جائے گی، یعنی اس کے لیے دائر کیا جائے گا۔ اب ایک نیا موڑ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے کیس میں نکل کر کے یہ آ رہا ہے کہ 1 تاریخ یعنی 1/7/2024 یعنی 1 جولائی کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے کیس میں سنوائی ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام، اب 1 جولائی کو کیا ہونے والا ہے؟ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 1 تاریخ کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے کیس کی سنوائی ہے، اور یہ بھی خبر مل پا رہی ہے کہ 1 تاریخ کے بعد یعنی کہ 1 جولائی کے بعد کوئی تاریخ پھر نہیں ملے گی، یعنی آخری دائرے میں اس کے بعد میں کوئی تاریخ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے کیس میں نہیں ملے گی۔ تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے ناظرین کرام، کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ 1 تاریخ کو کیا رہا ہو جائیں گے؟ کیا 1 تاریخ کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ بالکل چھوٹ جائیں گے؟ ضمانت آپ کو مل جائے گی؟ مکمل طور پر آپ رہا ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو ہم آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو کہ آپ کے اوپر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی کچھ لوگ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے، کیا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے اوپر سے پاسا ایکٹ جو ان پر لگایا گیا تھا، کیا پاسا ایکٹ کو ہٹا دیا گیا ہے یا پاسا ایکٹ ہٹ جائے گا؟ کیا پاسا ایکٹ نہیں ہٹے گا؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر 2 آپشن ہیں عدالت کے پاس۔ یا تو عدالت یہ کہے گی کہ یہ جو پاسا ایکٹ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ بے فضول ہے، بے بنیاد ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، یا پھر عدالت یہ کہے گی کہ پاسا ایکٹ جو لگ چکا ہے، سرکار نے لگایا ہے، یہ پاسا ایکٹ صحیح ہے، یہی پاسا ایکٹ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے اوپر لگا رہے گا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو اس وقت سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے لیے آپ اور ہم دعائیں کریں کہ 1 تاریخ کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی جو یہ کیس کی تاریخ 1 جولائی ہے، اس تاریخ کے بعد کوئی تاریخ نہیں ملے گی، آخری ہائرنگ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیس میں تاریخ ملتی چلی جا رہی ہیں، تاریخ پہ تاریخ ملتی چلی جا رہی ہے، انصاف نہیں مل پا رہا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ کے اس کیس میں آپ سے گزارش ہم ایک اور کرتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ کے بھائی مفتی زبیر عالم مصباحی نے خبر ہمیں یہ دی ہے تمام امت مسلمہ کو کہ آپ لوگ بالخصوص ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کی ہے کہ آپ لوگ جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں۔ یہاں پر رک کر کے میں آپ سے یہ 2 باتیں عرض کر دوں۔ یہاں پر میں آپ سے یہ 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے بھائی نے ہم سے گزارش التجا کی ہے کہ آپ حضرات مجھ سے میرے بھائی کے حوالے سے کوئی بھی جھوٹی پوسٹ وائرل نہ کریں، کوئی بھی جھوٹی پوسٹ شیئر نہ کریں، آپ کو جو سچی خبر ملے اسی کو آپ شیئر کیجئے گا۔ تو اب یہاں پر نیا موڑ یہ نکل کر کے آتا ہے مفتی صاحب قبلہ کے کیس میں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ رہا ہو چکے ہیں یا فلاں تاریخ میں رہا ہو جائیں گے، فلاں جگہ پر پہنچ جائیں گے، فلاں تاریخ میں ان کی ضمانت ہے، فلاں تاریخ میں وہ یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام
مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ابھی رہا نہیں ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ 1 تاریخ کو ان کو مکمل ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے، اور آپ لوگ بالخصوص ان کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ آپ اور ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے لوگ بے شمار ویڈیوز بنا رہے ہیں، جھوٹی پوسٹیں ڈال رہے ہیں کہ فلاں تاریخ میں مفتی صاحب قبلہ کی ضمانت ہے، فلاں تاریخ میں رہا ہو جائیں گے، اب رہا ہونے والے ہیں، کل رہا ہو جائیں گے، پرسوں رہا ہو جائیں گے، فلاں دن رہا ہو جائیں گے، سنڈے میں رہا ہو رہے ہیں، منڈے میں رہا ہو رہے ہیں۔ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ ہم نے جو آپ کو خبر دی ہے یہ سچی خبر ہے کہ 1 تاریخ کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے کیس میں عرضی پیش کی جائے گی، تو آپ سے گزارش، اپیل، التجا ہے کہ آپ لوگ بالخصوص طریقے سے علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بے شمار وسعتیں عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اس لیے کہ حضرات 4 مہینے سے تقریباً 4 سے 5 مہینے سے تقریباً مفتی صاحب قبلہ جیل کے اندر رہا ہیں، جیل کے اندر قید ہیں، کب رہا ہونے والے ہیں۔ تو آپ لوگ بالخصوص طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کے لیے دعا کریں، اللہ پاک مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہائی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو، ہم آپ کے سامنے اس ویڈیوز کو روزانہ بنانے کا ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کو آپ لوگ بھول نہیں جائیں، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن سے مفتی صاحب قبلہ کا خیال یعنی ان کا نام نکل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عاشق رسول کو ہم اور آپ کھو دیں، اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھیں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے مفتی صاحب قبلہ کا ذکر ہم روزانہ اس لیے کر رہے ہیں، دیکھیے ہم اس چینل کے مادھیم سے ویڈیوز تو ہر طریقے کی بنائیں گے، لیکن زیادہ تر کوشش یہ رہے گی کہ مفتی صاحب قبلہ کا مدعا جو ہے یہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس مدعے پر انشاءاللہ ہم آپ سے روزانہ زیادہ نہیں تو کم گفتگو لیکن کریں گے روزانہ انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس ویڈیوز میں ہمارے ساتھ بنے رہیں، چینل پر بنے رہیں۔ چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، مفتی سلمان اظہری ایک اس شخص کا نام ہے کہ یہ ایسا نام نہیں جس کو بھلا دیا جائے، ایسے شخص نہیں جس کو نظر انداز کر دیا جائے، اس لیے کہ نبی کی ناموس پر پہرا دینے والی ذات علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ہے۔ جب نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھیں تو مفتی سلمان اظہری تنہا اپنی جان، اپنے خاندان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مفتی صاحب قبلہ نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ سارے زمانے میں روشن ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی مفتی صاحب قبلہ سے محبت کریں، اس لیے کہ جو عاشق رسول ہے اس سے محبت کرنی بھی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔